أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ زور و شور سے پڑھ رہے ہوں گے، جوش و خروش ہوگا، جذبہ ہوگا آپ کے اندر کہ ہم نے اتنا کام دیکھا ہے تو اب ہم بھی تھوڑا تھوڑا کام کریں۔ بچوں، جیسے میں 10-10 منٹ کا آپ کو کرواتی ہوں، اگر آپ ہر 15-20 منٹ کے بعد یا 1 گھنٹے کے بعد جو بھی آپ کے مشکل مضامین ہیں، اس کے بعد آپ جب بھی تفریح لیتے ہیں، بریک لیتے ہیں، تو آپ اس میں جا کے تو 15 منٹ کا ایک کام کر لیں یا 15 نمبر کا کام کر لیں۔ بچوں، کتنا آسان ہے، دیکھیں ابھی میں تفہیم عبارت ایک آپ کو پہلے کروائی، ابھی ایک دوسری ہم شروع کر رہے ہیں، تو دیکھیں یہ وہاں پر بچوں آپ نے خود مختار کرنی ہے، وہاں کوئی آپ کا مددگار نہیں ہوگا، تو وہاں پر آپ ایسی ایک نئی نکالیں اور اس کو سولو کریں اپنے طریقے سے، اپنے ہاتھ سے لکھ کر، تو انشاءاللہ پھر آپ کو اعلیٰ کامیابی ملے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں، تفہیم عبارت ہے سیکنڈ لینگویج کی۔ آئیے شروع کرتے ہیں، پیپر 1 ہے۔ دین و دنیا پر درج ذیل مضمون پڑھیے اور آخر میں موجود سوالات سے مختلف متعلقہ نکات نوٹس تحریر کیجیے۔ اچھا بچے، یہ پہلے کا سالو کیا ہوا ہے تو مجھے اس پہ خیال نہیں رہا تھا، تو میں نے نکات نہیں، میں نے پورے جملے لکھے ہوئے ہیں، تو آپ اپنے نکات ان کو بنا لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ میں نے سالو بھی پہلے کا کیا ہوا ہے آپ کے فائدے کے لیے، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ موجودہ ترقی یافتہ دور میں انسان کا اہم مسئلہ اپنے اور دین و مذہب کے مستقبل کا معاملہ ہے۔ ایک طرف انسان مثبت سائنسی ایجادات کو دیکھتا ہے اور دوسری طرف سائنس کے منفی اثرات، جن سے مجلسی نظام تباہ ہو رہا ہے۔ مجلسی آپس میں بیٹھنا، اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا آپس میں، اور انسانی اچھی قدریں پامال ہو رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں، پاؤں کے نیچے آ رہی ہیں، یعنی ان کی قدر و قیمت ختم ہو رہی ہے۔ انسان سائنسی ترقی سے تو حیران ہے، مگر اخلاقی اور مذہبی قدروں کا بگاڑ بھی قابل غور ہے۔ بگڑ جانا اخلاقی اور مذہبی قدروں کا۔ مشرق اور مغرب کے ادیبوں کو سائنسی علاقہ زدہ سامان پر تشویش ہے۔ مشرق اور مغرب کے ادیب بچوں جو افسانے، نظمیں، کہانیاں لکھنے والے ہیں، جو معاشرے کے مختلف پہلوؤں پر کچھ نہ کچھ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کالم نگاری کرتے ہیں یا شاعری کرتے ہیں یا نثر لکھتے ہیں، تو وہ ادیب ہوتے ہیں۔ ادب یعنی لٹریچر لکھتے ہیں جو لوگ۔ سائنس اور سیاست کی ملی بھگت دونوں نے مل جل کر، سائنس نے اور سیاست نے، آپ نے دیکھا نا کہ وہ جو یہاں آپ کو سمجھ آئی جائے گی، سائنس کیا کر رہی ہے، ہتھیار بنا رہی ہے، اور سیاست کیا کرتی ہے، ان ہتھیاروں کو یوز کرتی ہے۔ تو دونوں کی ملی بھگت یعنی دونوں نے مل جل کر، سائنس اور سیاست کی ملی بھگت نسل انسانی کو فنا کے دہانے پر لے آئی ہے۔ فنا کے دہانے پر یعنی ختم ہونے کے منہ پر لے آئی ہے۔ دہانا کہتے ہیں منہ کو، منہ، اور فنا ختم ہو جانا، ختم کرنے تک لے آئی ہے۔ ایسے میں شعور کی اصل روشنی ہم سے چھن رہی ہے، یعنی ہم جو اصل دانش ہے ہم سے وہ دور ہوتی جا رہی ہے۔ خود آدم اپنی ایجادات کی تباہی سے پریشان ہے، یعنی آپ دیکھ لیں نا، وہی آلات کی بات آ گئی، ہتھیاروں کی بات آ گئی کہ انسان خود بھی پریشان ہے ان کو ایجاد کر کے۔ یورپ اور امریکہ کے بعض فکری حلقوں میں تباہ کن سائنسی ایجادات کے خلاف ہلکی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، یعنی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی سائنسی ایجادات جو انسانیت کی تباہی کے لیے ہیں، ان کے خلاف جو ہے لوگ آہستہ آہستہ آواز اٹھا رہے ہیں۔ ہر ہنستے چہرے کے پیچھے کرب چھپا ہوا ہے، دکھ، تکلیف، اندر ہی اندر سب لوگ ایک دوسرے سے جدا ہیں، ہر کوئی پیسے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ ماں باپ کو بچوں کا نہیں خبر، بچوں کو ماں باپ کی خبر نہیں، باپ دادا، رشتہ دار سارے جو ہیں وہ بس پیسے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں اور سائنسی چیزوں کو خریدنے میں لگے ہوئے ہیں، ایجادات کے پیچھے۔ ہر شخص سائنس اور سیاست کی یکجائی سے پیدا ہونے والے خدشے اور برے لمحے سے خوف زدہ ہے۔ سائنس اور سیاست، آپ کو پتہ چل گیا نا کہ سائنس ہتھیار بناتی ہے اور سیاست اس کو یوز کرتی، تو جب وہ یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں گے، یکجا ہو جانا، اکٹھے ہو جانا، اکٹھے ہو کے جو خدشے ہیں کہ وہ ایک دم جیسے جاپان پر گرا دیا تھا بہت پہلے بم، تو اس طرح کے ان کو ہر لمحہ وہ خوف رہتا ہے۔
ہم مشرقی لوگ تقلید کرنے والے ہیں، یعنی ہم جس کو دیکھتے ہیں کہ کسی نے گاڑی خرید لی ہے، وہاں گاڑیاں چل رہی ہیں تو ہم نے گاڑیوں پر زور دے دیا، وہاں مشینوں سے مسالے پیسے جاتے ہیں تو مشینوں پہ مسالے ہم ہر چیز میں ان کی پیچھے چلتے ہیں کہ پانچے کھلے کر لیے تو کھلے کر لیے، تنگ کر لیے تو تنگ کر لیے۔ ہم مشرقی لوگ تقلید کرنے والے ہیں، یعنی پیچھے چلنے والے ہیں۔ مگر ہمارے اہل فکر کے لیے بھی یہ مسئلہ قابل غور ہے، یعنی اہل فکر جو فکر کرتے، جیسے علامہ اقبال جو مفکر اسلام بھی ان کو کہا جاتا ہے، تو ان کو شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے، تو فکر کرنے والے۔ تو پروفیسر ایرک ویل نے ایک رسالے میں بیان کیا ہے کہ انسان کو جس اطمینان کی ضرورت ہے اس کی بحالی میں فلسفہ اور سیاست ناکام ہو چکے ہیں، یعنی فلسفے پہ بہت سی کتابیں لکھی جا چکی ہیں اور سیاست جو ہے وہ بھی ناکام ہو چکی کہ لوگوں کو سہولتیں دیں گے، گھر بنا دیں گے، گاڑیاں لیز پہ دے دیں گے، اس طرح سے بہت سے فوائد ان کو دیے جاتے ہیں سیاست کے نام پر، لیکن سیاست بھی ناکام ہوگی اور فلسفہ جو ان کو علم کی گہرائی میں لے کے جاتا ہے وہ لوگ اتنا بھی نہیں، وہ اس کو اب آہستہ آہستہ اس سے بددل ہو رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے متھ اور فکشن کو یعنی کہ یہ جو مت ہوتا ہے بچوں، جو دل میں سوچ لے انسان کے یوں کریں گے تو ایسے ہو جائے گا، دو ستارہ ٹوٹتا دیکھیں تو دعا مانگیں، اس طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ اس طرح کی مت۔ اور فکشن یعنی ایسی کہانی گھڑنا جو مطلب ابھی روح پذیر نہیں وہ باتیں ہوئیں تو ان کو بیان کرنا، ایسا ادب لکھنا۔ فکشن کو یا اس سے ملتے جلتے ادب کو یورپ اور امریکہ کے انسانوں کی پریشانیوں کا حل بتایا گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے ان کے ناولز اور بچوں کے لیے جو ناولز ہیں، جس طرح کے آپ کو ان کے نام آتے ہوں گے، آپ کو وہ موویز کے نام آتے ہوں گے، کارٹونز کے نام آتے ہوں گے، تو وہ یہ لٹریچر سے یہ کام لینا چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح انسانیت کو مطمئن کیا جا سکے، لیکن وہ نہیں ہو پا رہا کہ وہ متھ اور فکشن کے ذریعے اور یا اس سے ملتے جلتے ادب لٹریچر کے ذریعے یورپ اور امریکہ کے انسان کی پریشانیوں کا حل بتایا ہے۔ دین کو قابل اعتنا نہ جاننا، یعنی دین کو اس قابل نہ سمجھنا کہ یہ اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، اس لیے ہے کہ مغربی ذہن اپنے نظام سے بہت پہلے مذہب کو خارج کر چکا ہے، یعنی انہوں نے پہلے مذہب کا بہت عمل دخل تھا ان کی حکومت میں، تو پھر ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے مذہب کو بالکل الگ تھلگ کر دیا اور کہا کہ نہیں یہ ہم نہیں کریں گے، اب مذہب الگ اور حکومت الگ ہوگی۔ مگر ہم دین کو ماننے والے قلبی اور ذہنی پریشانیوں کو اس کے وسیلے ہی سے حل کرتے ہیں، یعنی دین اسلام کو ماننے والے لوگ جو ہے وہ قلبی دل کی اور ذہنی پریشانیوں کے لیے وسیلہ اللہ کے پاس دعائیں کرتے ہیں۔ چنانچہ مغرب کے نام یہی پیغام ہے کہ سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ چند شرطوں اور پابندیوں کو اپنانے سے انسان کا مستقبل محفوظ اور شاندار ہو سکتا ہے اور یہ زمین تا قیامت جنت بن سکتی ہے۔ ظاہر ہے انسان جنت سے آیا تھا تو آپ نے دیکھا ہے وہ کتنے باغات بناتا ہے، کتنی نہریں مختلف سمتوں میں جاری کرتا ہے، فصلوں کے لیے پانی کہاں کہاں لے جاتا ہے، تو وہ سارا اسی جنت کی نقل میں کرتا ہے نا، کہ جنت میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، سبزہ ہوگا، پھول کھلے ہوں گے، تو ہر وقت ہر طرف ہر نعمت ہوگی، تو وہ انسان یہ جو آپ جنت نظیر دنیا تھوڑی بہت دیکھ رہے ہیں تو وہ اسی کی نقل کرتا ہے، اور اپنے باپ دادا سے اس نے یہ سنا کے تو یہ فن سیکھا ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آئے تھے تو وہ پھر زمین کو بھی جنت کا نمونہ بناتے۔ اللہ ایک ہے اور اس کا رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم برحق ہے، یعنی اللہ بھی برحق ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی برحق ہے، سچے ہیں۔ قیامت اٹل ہے، یعنی قیامت آئے گی، یوم حساب ہوگا، یعنی ہمیں اپنے اعمال کا جواب دینا پڑے گا، جزا و سزا کا اصول، یعنی جس نے نیکی کی اس کو نیک اجر ملے گا اور جس نے خطا کی اس کو دوزخ میں ڈال دی جائے گا۔ عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے ساتھ ساتھ انسانی خوشحالی کے لیے ضروری ہے۔
جزا و سزا کا اصول، یعنی اس معاشرے میں بھی اگر آپ نے قیامت اٹل ہے، یوم حساب ہوگا، اور جزا و سزا کا اصول عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے ساتھ ساتھ انسانی خوشحالی کے لیے ضروری ہے یہ وہ چند باتیں یا شرائط ہیں جن پر ایمان اور عمل سے زندگی متوازن ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یتیموں کے مال سے اپنے پیٹ میں آگ نہ بھرو، تو کتنے بچے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ کیا تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تمہارے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اور تمہیں موت آ جائے؟ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یتیموں کا مال سے اپنے پیٹ میں آگ نہ بھرو۔ تو یتیم کوئی بہت ہی صاحب حیثیت امیر آدمی جو ہے وہ اب فوت ہو گیا ہے، تو اس کے بچے جو ہیں وہ اب چچا، دادا، ماموں، پھپھو، خالہ وغیرہ کیا ان کا مال ہڑپ کر جائیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے ہیں، جلدی سے کھا لیں ہم ان کا مال؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ آپ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہو۔ یہاں پر عدل و انصاف ہے۔ سورہ کہف میں بھی ہے کہ ان کے بڑے ہونے تک ان کا مال محفوظ رہے۔ تو یہاں پر یہی ہے کہ آپ ایمان آپ کا پکا ہوگا کہ اللہ کو جواب دینا پڑے گا، ہائے میں نے کوئی لقمہ حرام لے لیا تو یہ پھر تو میری تو پورا جسم ہی آگ میں جلا دیا جائے گا۔ تو یہ ڈر جو ہے، اور اس کے ساتھ آپ نیک عمل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھنے سے آپ کے جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اتنے آپ کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور آپ کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو سب لوگ نیک عمل کی طرف، اور زندگی متوازن ہو جائے گی، برابری کے، آہستہ آہستہ لوگ ایک دوسرے کے قریب ہوں گے اور پیار اور محبت بڑھے گا۔ الغرض یہ سائنس اور فلسفے کی باتوں میں بلکہ انسانی خوشحالی اور بہبود کے لیے کل زندگی اور دین کا لازمی ملاپ ہے۔ یعنی یا تو صرف سائنس اور فلسفے کو بات سمجھ لیں، یا ملا کی باتیں جو وہ عام دین کے مطابق نہیں ہوتی، ان کی باتیں وہ یہ جو مت وغیرہ ہوتی ہیں نا، اس سے ریلیٹ کرتی ہیں، وہ کتاب سے وہ باتیں نہیں دیتے، بلکہ انسانی خوشحالی اور بہبود کے لیے کل زندگی اور دین کا لازمی ملاپ ہے۔ یعنی ہم قرآن مجید کو خود پڑھیں، خود ہم دیکھیں کہ ہمیں کتاب میں اللہ تعالیٰ کیا، جیسے علامہ اقبال کے والد نے انہیں کہا تھا کہ قرآن مجید کو اس طرح پڑھو کہ جیسے یہ تم پر نازل ہو رہا ہے۔ یعنی کیا کیا اتنے ڈر اور اتنی نعمتوں کا ذکر ہے کہ انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے نعمتوں کے لیے تگ و دو کرنی ہے اور برائی سے بچنا ہے تاکہ وہ دوزخ کی آگ میں نہ چلا جائے۔ تو یہ وہ بتا رہے ہیں کہ دین کا انسانی معاشرہ، یہاں پر بھی زمین میں بھی انسان خوشحال ہو سکتا ہے اور فلاح و بہبود ہو سکتی ہے اگر وہ دین کے اوپر عمل کرے۔ ضروری نہیں کہ آخرت میں جا کے جنت لیں، بلکہ دنیا کو بھی جنت کا نمونہ بنایا جا سکتا ہے دین پر عمل کر کے۔ خوش قسمتی سے دنیا میں ایک واحد ملک پاکستان ہے جس کے کل نظام زندگی کی بنیاد دین پر قائم ہے۔ اسی قوم نے دین کے دشمن دنیا کے باطل رجحانات میں ہلچل مچا دی ہے۔ یعنی جتنے بھی برائی اور بے حیائی کے کام ہیں ان کے بارے میں یہ لیا ہی اس لیے گیا ہے۔ زمین کا ٹکڑا ایک تجربہ گاہ ہے یہ، کہ یہاں پر دین کو نافذ کر کے دیکھا جائے کہ پھر کیا نتائج نکلتے ہیں۔ تو جب یہاں پر وہ ہو رہا ہے تو باطل قوتیں جو ہیں وہ ان کے وہ جو ہیں وہ اس کے خلاف جو ہیں وہ مطلب شور کر رہی ہیں۔ یہ للہ الملک کی روشن تفسیر ہے، یعنی ملک جو ہے وہ اللہ کا ہے، تو یہ ملک جو ہے یہ اللہ کا ہے، تو یہ اس کی روشن تفسیر ہے کہ ہر ایک کے لیے تمام سہولتیں ہونی چاہیے اللہ کی زمین پر۔ دنیا کے سب کج رویے ٹیڑھے رویے، یعنی کسی کو نفرت سے دیکھنا، کسی کو کمتر سمجھنا، اور کج رویے اور نظریے، یعنی ایک قوم اب دوسری قوم سے اپنے آپ کو برتر سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے تو خطبہ حجۃ الوداع میں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے۔ اور نظریے نے یہ قوم اپنے پختہ ایمان سے درست کر سکتی ہے۔ دنیا کے سب کج رویے اور نظریے یہ قوم یعنی پاکستانی قوم اپنے پختہ ایمان سے درست کر سکتی ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، مسلمان کے لیے لازمی ہے کہ علم کو مسلمان کرے، یعنی جو علم ہم دوسروں تک پہنچاتے ہیں وہ قرآن اور مجید سے لیا گیا ہو، ایسا علم نہ ہو جو ادھر ادھر سے دوسرے مفکر جو غیر اسلامی مفکر ہیں، وہ غیر اسلامی جو نظریات رکھنے والے جو علم والے ہیں، ان
سے متاثر ہو کر کوئی ایسا چیز لے لی جائے جو کہ وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ علم وہ ہو جو مسلمان ہو، یعنی دین اسلام پر کاربند ہونا چاہیے، لہٰذا ادب، سائنس، سیاست اور عملی زندگی کو مشرف بہ اسلام کرنا ہوگا۔ یعنی ادب جو ہے، کہانی، سب سے خوبصورت کہانی کون سی ہے؟ سورہ یوسف کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کہا ہے، یعنی قصوں میں سب سے خوبصورت قصہ جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ۔ تو لٹریچر جو ہے، الرحمن علم القرآن، لٹریچر جو سب سے بہترین لٹریچر ہے وہ ہے قرآن مجید۔ جو آپ دیکھیں کہ اس میں ردم کتنی ہے، کتنے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ کس طرح بیلنس آتے ہیں، متوازن آتی ہیں چیزیں، آیات۔ تو یہ مطلب شاہکار ہے ادب کا۔ عربوں کو عرب بہت ہی اپنے سے زیادہ کسی کو بھی صاحب علم نہیں سمجھتے تھے، تو اسی لیے تو وہ اجمی کہتے تھے ان کو کہ گونگے ہیں یہ باقی لوگ، ہم ہیں بولنے والے صرف۔ تو وہ اتنا اپنے اوپر فخر کرتے تھے کہ ہمارے پاس یہ ادب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک شاندار ترین ادب اتارا جس کی کوئی مثال نہیں ہے، قرآن مجید۔ تو قرآن مجید سے ہی سب سے زیادہ لمبی آیت جو ہے وہ کاروبار کی ہے، ٹھیک ہے، کہ کاروبار آپ نے کرنا کیسے، پھر وصیت کی، پھر سیاست کی۔ تو جتنی بھی آیات ہیں اس سے ریلیٹ کرتی ہوئی وہ آپ قرآن مجید سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئیے اس کا مضمون کرتے ہیں بچوں، سوال و جواب کرتے ہیں اس کا۔ بچوں اس کا ہے کہ دین و دنیا پر مضمون پڑھ کر درج ذیل سرخیوں کے تحت مختصر نوٹس تیار کیجیے۔ بچوں یہ میں نے سوال پہ غور نہیں کیا تھا مختصر نوٹس تیار کرنے کا، تو میں نے پورے جملے کر دیے، آپ یہاں تک یہ کر دیجئے، یہاں تک کر لیجئے گا تو وہ نوٹ بن جائے گا ایک۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، 16واں سوال ہے، سائنسی دور کے 2 برے پہلو بتائیے۔ اچھا، لوگوں مجلسی انہوں نے کہا ہے مجلسی آداب جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، مجلسی نظام تباہ ہو رہا ہے۔ 16ویں کا یہ بچوں، مل جل کر بیٹھنا، انسانی اچھی اقدار پامال ہو جائے۔ مل جل کر بیٹھتے تھے تو بڑے بوڑھے بھی ہوتے تھے، بچے بھی ہوتے تھے، بچوں کو تمیز ہوتی تھی کہ کس بات کو کرنا ہے، کس بات کو نہیں کرنا، اور کتنا آگے بڑھنا ہے، کتنا نہیں بڑھنا، اور بڑے بھی بہت تمیز اور تہذیب سے بات کرتے تھے کہ ہماری بات سے چھوٹوں پر اثر پڑ رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ مل جل کر بیٹھنا جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اس سے قدریں بھی ختم ہو رہی ہیں۔ مجلسی نظام، مل جل کر بیٹھنا، لوگوں کا مل جل کر رہنا اور اعلیٰ اقدار کا لحاظ ختم، اخلاقی اور مذہبی طور پر معاشرے میں خرابی۔ 17واں ہے بچوں، 17th، یورپ اور امریکہ کے بعض فکری حلقوں میں کیا ہو رہا ہے؟ 3 باتیں لکھیے۔ تباہی پھیلانے والی سائنسی ایجادات کے خلاف لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، لوگوں کا آواز اٹھانا، ہر چہرے پر اندر کا دکھ دیکھا جا سکتا ہے، یعنی ہر چہرہ دکھی ہے، یہاں پر یہ بھی لکھ سکتے ہیں ہر چہرہ دکھی نظر آتا ہے۔ سیاست اور سائنس پر اجارہ داری نے ہر ایک کو خوفزدہ ہے، یعنی حکومت جو ہے، حکومتیں جو ہیں وہی ہتھیار استعمال کر سکتی ہیں نا۔ تو سائنس کی جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے نیگیٹو جس کو لیا جا رہا ہے، تو وہ جب دونوں حکومت اور سائنس مل جائے گی تو وہ جس کو جی چاہے گا ایک بٹن پریس کر کے تباہ کر دیں گے۔ تو اس وجہ سے لوگوں میں خوف بہت زیادہ ہے۔ یہ میں نے بچوں 17ویں کا یہاں پر نشان بھی لگایا ہوا ہے، یہ دیکھیے، یہ اور 18واں بچوں ہے، پروفیسر ایرک ویل نے ایک رسالے میں کیا بیان کیا؟ فلسفہ اور سیاست انسان کو ذہنی سکون نہیں دے سکتے، فرضی داستانوں، من گھڑت کہانیوں، ڈراموں جیسے ادب سے یورپ اور امریکہ کے لوگ کوئی حل پا سکیں۔ تو وہ تھیٹر کرتے ہیں، ڈرامے کرتے ہیں کہ کسی طرح لوگوں کا ذہن بٹا رہے، لوگوں کا ذہن مطلب مشکل مسائل جو اتنے تباہ کن مسائل ان کو پیش ہے، سائنسی ایجادات کے، ہتھیاروں کے اور سیاست کے، حکومت کے، ان سے ان کا ذہن ہٹ کر تو جو ڈرامے وغیرہ ہیں، جو اس طرح کے کھیل ہیں جو پلے کیے جاتے ہیں، یا بچوں کی سٹوریز ہیں، کارٹونز ہیں، تو وہ اس طرح کی فکشن دکھائی جاتی ہے، اس طرح کے کردار دکھائے جاتے ہیں کہ لوگوں کا وقتی طور پر من گھڑت کہانیاں، پریوں کی، جنوں کی، فرضی داستانیں کہ یوں ہوا تو یوں ہوا، تو وہ ایسی کہانیوں کے ذریعے سے وہ لوگوں کے دل کو بہلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فلسفہ اور سیاست تو انسان کو ذہنی سکون نہیں دے سکتی، وہ تو ناکام ہو گئے ہیں۔ تو اب یہ فرضی داستانیں، من گھڑت کہانیاں، یعنی وہی جو ہیری پوٹر وغیرہ یا اس طرح کی جو بھی کارٹونز وغیرہ ہیں، ان سے جو ہے وہ اب اس کا حل ڈھونڈا جا رہا ہے کہ لوگوں کا توجہ جو ہے تھوڑی دیر کے لیے اور موضوع کی طرف چلی جائے۔
19th ہے بچوں، دنیا میں ایک واحد ملک پاکستان خوش قسمتی کا باعث کیوں ہے؟ تو پاکستان کا چونکہ پاکستان بنا ہی اللہ کے نام پر تھا، تو اس میں دین اسلام کا پاکستان کے نظام زندگی کا آغاز دین اسلام ہے۔ ادب، معاشرت، سیاست اور سائنسی تحقیقات کو دین اسلام پر کاربند ہونا پڑے گا۔ تو یہ پاکستان نے یہ کہا ہے کہ یہ ان چیزوں کو دین اسلام کے دائرے کے اندر لے کر آیا جائے، تو پھر یہ نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ہتھیار تو پرانے زمانے میں بھی تھے، تو لیکن ان سے فائدے کی چیز کام کیا جاتا تھا، کسی کے اوپر ناحق ظلم نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح ابھی بھی ضرورت یہی ہے اس عمر کی ہے کہ یہ جتنی بھی ہم نے ترقی کر لی ہے اس کو پازیٹیو لیا جائے، اس کا مثبت استعمال کیا جائے۔ تو انشاءاللہ بچوں یہ آپ کا کام ہے، اسی طرح آپ نیا کام کھولیں اور نیا کام کریں، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔